अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद आप सब ठीक ठाक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आज मॉर्निंग में जब टेरेस पे हम लोग गए तो आसमान बिल्कुल ऑरेंज था। मैं कैप्चर करना चाह रही थी सीन को। सीन तो कैप्चर हुआ लेकिन वो कलर नहीं आ रहा था। इतना ऑरेंज था, लग रहा था अल्लाह ना करे कोई तूफ़ान आ जाएगा। अच्छा, हमारे घर के सामने ना बिल्कुल घर के सामने जामुन का दरख्त है। ये जो दरख्त है इसमें से तो कॉटन सी निकलती है और इसके साथ जामुन का दरख्त है। इतना ज़्यादा ये भरा हुआ है जामुन से कि कुछ हज़रात मॉर्निंग में जामुन जमा करने यहाँ पे आते हैं। ये करीब ही हमारे रहते हैं और जो दिन में नहीं कर सकते वो इस वक्त जामुन कलेक्ट करते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था अंकल को देखते हुए। मैंने थोड़ा सा उनका सीन शूट कर लिया। 11 o'clock का टाइम है और आजकल मेरी ये रूटीन है कि मैं नाश्ता बनाने से पहले मुझे जो सब्ज़ी वगैरह काटनी होती है, जो बनानी होती है, उसको जल्दी से मैं एक आधे घंटे में साफ़ कर लेती हूँ। क्योंकि हेल्पर इतनी ज़्यादा बिज़ी हो गई है, उस बेचारी ने इतने ज़्यादा घर ढूंढ लिए हैं ना काम के लिए कि अब वो मुझे एक्स्ट्रा टाइम नहीं दे सकती। और हकीकत भी यही है कि महंगाई का बहुत ज़्यादा ज़ोर हो गया, बहुत ज़्यादा। कोई भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा इस महंगाई को। तो मैं उस पे प्रेशर डालती ही नहीं हूँ। ख़ुद ही मैं इस टाइम बैठ के काफ़ी सारा प्याज भी साफ़ कर लेती हूँ, इसको एक शीशे के जार में सेव कर लेती हूँ और जो सब्ज़ी मुझे साफ़ करनी होती है इसी वक्त मैं कर लेती हूँ। अच्छा, हमारे घर एक छोटा सा नया सा मेहमान आया है, बच्चों का मोस्ट फेवरेट है। अभी आपको दिखाती हूँ। तो उसको खाना मुझे डालना था। तो जितना भी प्याज का रह जाता है ना, सिरा या निचला जो पोर्शन उसका होता है, उसमें से पतला कवर हटा के और उसको इस सिरे को चॉप करके मैं उसको डाल दूँगी। बहुत शौक़ से ये चीज़ें खाता है, बहुत शौक़ से। टमाटर के जो सिरे होते हैं उसको चॉप करके डाल दें तो बड़ा मज़ा आ रहा है। ये मतलब सब्ज़ी वेस्ट नहीं हो रही है, किसी काम आ रही है ये भी। अच्छा, इसका तो पौधों के लिए फ़र्टिलाइज़र भी मैं बनाती थी पहले, लेकिन शदीद गर्मी की वजह से कुछ भी नहीं हो रहा। 2 दिन से मौसम काफ़ी बेहतर हो गया है, हवा चल रही है और मौसम थोड़ा सा खुल गया है। वो सफोकेशन वाली थोड़ी फीलिंग ख़त्म हो गई है। तो ये है जी हमारा छोटा सा प्यारा सा मेहमान और बच्चों ने इसका नेम रखा है शेर ख़ान। अच्छा जी, आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक जो है ना वो है मेहनत और सब्र कभी भी ज़ाया नहीं होता। आप लोगों को एक बहुत ही फेमस यूट्यूबर हैं, मैं उनकी स्टोरी आप लोगों को बताऊंगी, बल्कि वो ख़ुद बहुत दफ़ा बता चुकी हैं। बहुत ही नाइस, डाउन टू अर्थ और हम्बल ख़वातीन है दोनों बहनें। आप लोग बहुत अच्छी तरह उनको जानते होंगे। नादिया का किचन एंड शाजिया का किचन, जो मुल्तान से हैं और 2 सिस्टर्स हैं। यार, इनका स्ट्रगल टाइम सब ने देखा है, कितनी स्ट्रगल दोनों बहनों ने की हैं, कितने नीचे से ये लोग माशाल्लाह टॉप पे गई हैं, कितने ही लोग उनकी मिसालें देते हैं। लेकिन आजकल मैं देख रही हूँ कि यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा चल रहा है, हर दूसरा बंदा डीमोटिवेट हो रहा है। हर कोई यही कह रहा है व्यूज़ नहीं आ रहे, अर्निंग नहीं स्टार्ट हुई अभी तक और यूट्यूब छोड़ने का दिल करता है। तो उन तमाम मेरी बहनों को मेरी ये ही ओपिनियन है कि आप लोग किसी को भी ना देखें, ठीक है। किचन में नूनज़े ने भी अपना इमोशनल जर्नी शेयर किया था। आई थिंक वो भी इमोशनल इतना नहीं था, उनका भी सिर्फ 2 साल का स्ट्रगल था, अल्लाह ताला ने उनको फल दे दिया। बहुत अच्छी बात है ये भी। लेकिन जो शाजिया का किचन वाली ख़ातून हैं, जो उन्होंने स्ट्रगल किया है 6 साल, वो सबके सामने है। आप लोगों ने देखा होगा कि नादिया कहाँ चली गई थी इन 6 सालों में। माशाल्लाह उनके आई थिंक 6 लाख सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। उनका स्टैंडर्ड बिल्कुल ही चेंज हो गया था अपनी बहन से। लेकिन शाजिया ने जिस तरह हर पल, हर मंथ, हर दिन स्ट्रगल किया है, अपने उस छोटे से घर में रह के वो वीडियोस बनाती रही हैं, अपनी सारी रियलिटी को वो दिखाती रही हैं, कोई चीज़ उन्होंने हाइड नहीं की। आई थिंक हमें इन मिसालों को अपने सामने रखना चाहिए। यूट्यूब कहते हैं ना, खाला जी का घर नहीं है ये। लोग समझते हैं कि यहाँ आए और छा गए, ऐसा नहीं है। मैंने देखा है 1 साल के अरसे में, मैं बहुत जूनियर हूँ, बहुत जूनियर हूँ, लेकिन मैंने यहाँ 1 साल में देखा है कि आपको हर दिन स्ट्रगल करना है। आपको बैठे बिठाए कुछ भी नहीं मिलता यहाँ। तो जब मैं शाजिया आपी को देखती हूँ ना कि 6 साल तक उन्होंने नॉन स्टॉप काम किया है, उन्होंने बहुत बुरे बुरे कमेंट्स फेस किए, मैंने ख़ुद कितने रीड किए थे। मेरी मोस्ट फेवरेट हैं दोनों बहनें।
یوٹیوب پہ آنے سے پہلے میں دونوں کو بہت شوق سے دیکھتی تھی اور ابھی بھی دیکھتی ہوں. اتنے برے کمنٹس آتے تھے ان کو کچن کو لے کے, ان کے صحن کو لے کے, ہر چیز کو لے کے. اچھا جی, یہاں میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ کچن کی شاپنگ سے میں کبھی بھی باز نہیں آتی. مجھے جب بھی موقع ملتا ہے, جب بھی کوئی اچھی چیز ملتی ہے, میں ضرور لے کے آتی ہوں. خیر واٹر باٹلز تو بچوں نے عید کے دنوں میں کافی ساری توڑ دی تھیں, تو یہی مجھے اچھی لگتی ہیں. باٹلز فلیکسیبل بھی ہیں اور آرام سے میرے فریج میں آ جاتی ہیں, لیک نہیں کرتی. اور دوسرا یہ کہ مجھے برتنوں کے لیے ریک چاہیے تھا. اب یہ مجھے نظر آیا ہے تو میں لے آئی ہوں. نائفز بھی مجھے بہت اچھی لگتی ہیں. جہاں اچھی تیز نوکیلی نائف ملتی ہے نا, جس کا دستہ بہت پیارا سا ہو یا ڈیزائن میں پیاری ہو, تو ضرور لے لیتی ہوں. تو سب سے زیادہ مجھے نیڈ تھی ریک کی, کیونکہ پنک والا جو ریک ہے اس سے پانی ڈرین نہیں ہوتا. تو اس میں یہ ہے کہ بڑا ہی فلیکسیبل سا ہے یہ, اور اس کے نیچے اپنی یہ ڈش ہے جہاں پانی سارا کلیکٹ ہوگا اور مجھے آرام سے اس کو کلین کرنے میں پرابلم نہیں ہوگی. اور تمام جو یہ ہے نا, تمام ریک میں ہولز ہیں, کہیں سے بھی پانی سٹاپ نہیں ہوگا. بس مجھے یہ چیز بہت اس کی اچھی لگی. اچھا, یہاں میں بہت زیادہ خوش تھی کہ مجھے میرے مطلب کا ریک مل گیا ہے اور اب میری ٹینشن ختم ہو گئی ہے. لیکن نیکسٹ مارننگ جب اس کو میں نے دھلا کے یوز کیا نا, تو یہ سفیشینٹ نہیں ہے میرے برتنوں کے لیے. اس میں جسٹ 6 تھن سائز چھوٹی پلیٹس آتی ہیں اور کچھ بھی نہیں آتا. تو آج ہی اس کو میں جا کے ریٹرن کروں گی. ایک میں نے لیا ہے یہ چاپر. مزے کی بات کہ اس کو نہ میں نے شاپ پہ چیک کیا اور نہ ہی گھر آ کے چیک کیا. چیزیں لے کے اتنی ایکسائٹمنٹ ہو جاتی ہے نا کہ بس چیک کرنا بھول جاتے ہیں. اچھا, یہ میں نے لیا ہے 2000 کا. اس کے بلیڈز بالکل نیچے بیس پہ لگے ہوئے ہیں, جو کہ چاپنگ کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ بلیڈز نیچے ذرا اٹیچ ہوں, اوپر اٹھے ہوئے نہ ہوں, کیونکہ وہ پھر چاپنگ صحیح نہیں کرتا. تو یہ مجھے چاہیے تھا, کیونکہ میرا جو مولینیکس والا تھا وہ آپ لوگوں کو اس کی ہسٹری میں بہت دفعہ بتا چکی ہوں. اور پلاسٹک کے باکسز پتہ نہیں مجھے کیوں اتنے اٹریکٹ کرتے ہیں. میرے پاس اتنے سارے ہیں, میں پھر 2 سیٹ لے آئی ہوں. تو یہ والے باکسز لے آئی ہوں, یہ 3 کا سیٹ ہے. اور جو پیچھے بلو والا ہے نا, مجھے میری بیٹی بار بار بلا رہی تھی, میں ساتھ ساتھ اس کو کچھ انسٹرکشنز دے رہی تھی, تو اس لیے میں پیچھے بار بار اس کو دیکھ رہی تھی, کیونکہ کچن میں وہ بھی لگی ہوئی ہوتی ہیں, میرے ساتھ کام کر رہی ہوتی ہیں. تو اس کی پلاسٹک, اس کا ڈیزائن مجھے بہت اچھا لگا. اور ویسے بھی میں پلاسٹک زیادہ ٹائم یوز نہیں کرتی. جو پرانے باکسز ہو گئے ہیں نا, اب وہ سارے ہٹ جائیں گے. کچن کو کرنا ہے میں نے ڈی کلٹر, بہت ساری چیزوں کو سائٹ پہ کرنا ہے, تو اس لیے ذرا نئی چیزیں کلیکٹ کر رہی ہوں. اور یہ جو میں نے آپ کو دکھایا تھا لوکل مارکیٹ میں, مجھے 400 کا ایک باکس بہت اچھا لگا ہے, 7 پیسز والا. تو یہ بھی میں نے آج لے لیا. 400 میں ہی یہ لیا ہے. جو اس سے پہلے میں دکھا رہی تھی وہ 750 میں لیا ہے. تو اس کے یہ 3 ریکٹینگولر چھوٹے چھوٹے باکسز ہیں, جو کہ فریزر کے لیے بہت بہترین ہے. اور جو ساتھ میں اسکوائر میں پڑے ہوئے ہیں, ان میں ایک بڑا ہے اور 2 سیم سائز کے ہیں. تو یہ میں نے چھوٹی سی شاپنگ کی ہے, اور ضرورت کی ساری چیزیں پھر میں نے لے لیں. تو شازیہ آپی کے بارے میں میں کہنا چاہوں گی کہ پچھلے دنوں ان کی ویڈیو آئی تھی 1 لاکھ سبسکرائبر پہ. اب آ کے ان کو 6 سال کے بعد ایک سلور بٹن ملا ہے. ایک کیا, سلور بٹن ملتا ہی ہے, سلور بٹن ان کو ملا ہے. تو جو لوگ ڈی موٹیویٹ ہو رہے ہیں نا اتنی جلدی, ان سے سیکھیں, ان کے صبر کو دیکھیں, ان کی محنت کو دیکھیں. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا گھر بھی دے دیا ہے. اپنی محنت سے انہوں نے اپنا گھر بنایا ہے, اپنی محنت سے اپنا مقام بنایا ہے. کبھی بھی اپنی بہن کی کوئی برائی نہیں کی, اپنی بہن سے کبھی بھی خود کو کمپیئر نہیں کیا. جو ان کے پاس تھا, جیسا ان کے پاس تھا, وہ دکھاتی رہی ہیں. ایون کہ کل میں اور میری کزن بھی اسی بارے میں بات کر رہے تھے کہ دیکھو لوگ یوٹیوب کو ایک چام سمجھتے ہیں اور ایک دم سے کمپلیکس کا شکار ہو جاتے ہیں کہ فلاں چینل بہت چل رہا ہے تو ہمارا نہیں چل رہا. تو شازیہ آپی کو دیکھو, وہ بھی بڑی فین ہے ان کی, اور میں بھی ظاہر دیکھتی ہوں ان کو. تو میں نے کبھی بھی ان کی ریسیپیز ٹرائی نہیں کی. کبھی بھی وہ دعوتوں والے جو ولاگ لگاتی ہیں نا, اس میں مجھے اتنا انٹرسٹ نہیں لگتا تھا. مجھے بس ان کی سادگی اور ان کی پولائٹنس, ان کا ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا بہت اچھا لگتا تھا. یہ جگ میں نے لیا تھا ہینڈ بلینڈر کے لیے, اور یہ 2 اسٹیل کے مجھے بڑے بولز مل گئے تھے. اچھا, میں جن سے لیتی ہوں نا, وہ خان بھائی اتنے بھی اچھے ہیں کہ بس میں صرف کہتی ہوں کہ خان بھائی اس کی پرائس, تو فوراً میرے ہاتھ میں دے دیتے ہیں, آپ لے لیں, دیکھتے ہیں بعد میں. تو ان ایکسپیکٹڈلی کچھ چیزیں میں لے لیتی ہوں ان سے, اور اچھی ہی ہوتی ہیں, بہت اچھی ہوتی ہیں. تو جگ ہینڈ بلینڈر کے لیے لیا, کیونکہ ہینڈ بلینڈر کے ساتھ مجھے ایک گلاس سا ملتا ہے نا, وہ نہیں ملا تھا.
تو اب جلدی سے بولز کو میں واش کروں گی اور نئی چیز کو فوراً یوز کرنے کا میرا بہت دل کرتا ہے. دال چاول ابھی مجھے بنانے تھے تو ان میں میں دال چاول بھگو کے رکھ دوں گی. سو آپ سب کو میں یہی کہوں گی، جتنے لوگ اگر سوچ رہے ہیں نا کہ یہاں جلد رزلٹ مل جائے تو اس بات کو ذہن سے نکال دیں. 1 سال کے عرصے میں نے یہی سیکھا ہے کہ سلو اینڈ اسٹڈی ونز دا ریس. لاسٹ منتھ میں آئی تھنک مئی میں اور جون میں بھی میرے ویوز بالکل ڈاؤن ہو گئے تھے. اس حد تک ڈاؤن ہو گئے تھے کہ 60 70 80 90 ویوز آتے تھے. آپ لوگ دیکھیں ان ویڈیوز کو تو اس پہ اتنے ہی ویوز ہیں. بٹ میں نے ہمت نہیں آ رہی، کیونکہ میں ایسے لوگوں کو آئیڈیلائز کرتی ہوں نا جو کہ ہارڈ ورکنگ ہیں اور جن کا کانٹینٹ ریئل ہوتا ہے، جن کے پاس مہنگے کیمرے ہیں، جن کے گھر بہت خوبصورت ہیں، کچن بہت خوبصورت ہیں، LED لائٹس لگی ہوئی ہیں. یار وہ تو ویوز لیں گے ہی لیں گے. اور لوگ تھوڑا ان سے انسپائر بھی ہو جاتے ہیں. لوگوں کو یہ فینٹیسی تھوڑی اچھی بھی لگتی ہے. تو ہم سمپل لوگ ہیں، سمپل ہمارے کچن ہیں، سمپل سے ہمارے موبائلز ہیں، لوگ تھوڑا سا اگنور کر جاتے ہیں. تو میں یہی سب سے کہوں گی کہ ریئل کانٹینٹ کو دیکھیں، LED لائٹس کو اتنا پریفر مت کریں. اچھا جی، یہاں ہو گیا تھا میرے کھانے کا ٹائم. میں فاسٹنگ پہ رہتی ہوں تو جو بھی مجھے ملتا ہے نا میں جلدی سے 7 o'clock سے پہلے کھانے کی کرتی ہوں. یہاں تھوڑی سی لیفٹ اوور میں روٹی پڑی ہوئی تھی، یہی میں نے لی. اور جو 1 دن پہلے میں نے ساگ بنایا تھا نا، کلفے کا ساگ، وہ میں نے تھوڑا سا لیا. اور یہاں میں جلدی سے اپنا کھانا کھا کے اپنی جو ونڈو ہے نا اس کو کلوز کر دوں گی. اور آپ لوگوں کو ولاگ اچھا لگا ہو تو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا. ریئل رہیے اور ریئل لوگوں کا ضرور ساتھ دیجیے. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.